آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے علامہ شبلی نعمانی، مورخ و سوانح نگار۔ موضوع سے واضح ہے کہ اس لیکچر میں علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری اور ان کی تاریخ نگاری کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو میری کوشش ہوگی کہ پہلے لیکچر کے پہلے حصے میں ان کی سوانح نگاری پر بات کروں، پھر لیکچر کے جو دوسرا حصہ ہے اس حصے میں علامہ شبلی کی جو تاریخ نگاری رہی ہے اس کے حوالے سے بات کروں۔ مجھے امید ہے اور اس لیکچر کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب آپ یہ لیکچر سن چکیں گے تو آپ کو علامہ شبلی نعمانی کی جو سوانح نگاری رہی ہے، جو ان کا تصور فن رہا ہے سوانح نگاری کے حوالے سے، اور جو ان کی تاریخ نگاری رہی ہے، اس کے متعلق آپ واقف ہو پائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شبلی نعمانی اردو زبان و ادب کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ ان کی کئی حیثیتیں ہمارے سامنے ایک ساتھ آتی ہیں۔ وہ متکلم بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، ادیب انشا پرداز بھی ہیں، اور شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کی جو علمی خدمات ہیں اور ادبی خدمات ہیں، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سیاسی، سماجی، تہذیبی اور علمی و فکری ہر سطح پر ان کے ہاں جو امتزاج ملتا ہے وہ قدیم و جدید کا امتزاج ملتا ہے، اور وہ اس کے بہت بڑے ترجمان ہیں۔ علی گڑھ سے وابستہ رہے، تحریک ندوۃ العلماء میں شریک ہوئے اور اس کے لیے بہت کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ اس کے علاوہ مشہور جو تصنیفی ادارہ ہے دارالمصنفین، اس کے قیام کا سہرا بھی آپ کے سر ہے۔ تو یہ سارے کارنامے اور یہ ساری خدمات ان کی زندگی کے اہم سفر کے سنگ میل ثابت ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اردو زبان و ادب کے تئیں ان کی ایک گراں قدر خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر کی علمی حیثیت کو مستحکم کیا ہے۔ ان کی نثر میں ایک خاص طرح کی شیرینی پائی جاتی ہے، ایک دلکشی پائی جاتی ہے۔ مہدی افادی نے انہیں اردو کے عناصر خمسہ میں شمار کیا ہے، یعنی سر سید، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، حالی اور شبلی۔ اردو زبان و ادب کے تئیں ان 5 بزرگوں کی خدمات اگر بیان ہو تو اس کے لیے بالکل ایک الگ لیکچر کی ضرورت محسوس ہوگی، اور شاید اس میں بھی ان تمام خدمات کا احاطہ نہ کیا جا سکے جو ان بزرگوں نے انجام دی ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ آج ہمارا جو فوکس ہے، آج ہماری جو توجہ ہے وہ صرف علامہ شبلی کی 2 حیثیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو سوانح نگار کی حیثیت ہمارے سامنے ہے، اور ایک مورخ کی۔ پہلے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں سوانح نگار پر کہ انہوں نے فن سوانح کو، یعنی ان کی نظر میں سوانح کا فن کیسا رہا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ فن سوانح نگاری کے حوالے سے اگر آپ کو جاننا ہے یا اردو میں اس کی کیا روایت رہی ہے، اگر اس کی تفصیل آپ کو جاننی ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے ایک لیکچر ہوا تھا الطاف حسین حالی پر، ان کی سوانح نگاری پر، وہاں کافی تفصیل سے اس مسئلے پر بات ہوئی ہے، آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم یہاں پر شبلی کا جو تصور فن ہے سوانح نگاری کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ اسی کی اساس پر یہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ شبلی نعمانی کی جو تصنیفات ہیں، جیسے المامون ہے، الفاروق ہے، سیرت النعمان ہے، جو سوانحی تصانیف ہیں، ان کو جب آپ پورا پڑھیں گے تو آپ ان کے تصور فن سے واقف ہو پائیں گے۔ میں نے آسانی کے لیے ان کا مطالعہ کر کے آپ ایک جگہ کیا ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے جیسے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب میں بھی بہت ساری تفصیل اسی طرح کی بتائی ہے، اور بھی دوسرے لوگوں نے جو لکھا ہے وہ ان ساری باتوں کو بتایا ہے۔ تو میں کہنا چاہیے کہ پوائنٹ وائز رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ شبلی کے ہاں جو سوانح نگاری کا فن ہے وہ اس میں کیا اوصاف پائی جاتی ہیں، اس میں کیا خصائص ہیں، یہ واضح ہو سکے آپ پر۔ پہلی خصوصیت وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی تصنیف اس وقت تک سوانح ہی نہیں کی جا سکتی جس میں سچائی اور صداقت نہ ہو۔
دوسری چیز وہ ضروری خیال کرتے ہیں ایک سوانح تصنیف کے لیے، وہ ہے بشری خط و خال، یعنی اس تصنیف میں جو ہیرو ہے آپ کا، جو صاحب سوانح ہے، اس کے بشری خط و خال واضح ہونے چاہیے تحریر سے۔ تیسری چیز ہے کہ فطرت انسانی کی جھلک اس میں آنی چاہیے، اور چوتھی شرط ایک طرح سے یہ ہے کہ ہیرو کے جو معائب اور محاسن ہیں ان کا بیان سوانح نگار نے کیا ہو۔ اب مان لیجئے کہ کسی مذہبی شخص کی آپ سوانح لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ عام لوگ اس کے عقیدت مند بہت ہوتے ہیں، اور خوش اعتقادی اور عقیدت مندی کی وجہ سے سچائی اور صداقت تک پہنچنا یہ آسان نہیں رہ جاتا، تو یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بشری خط و خال۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا ہیرو ہے وہ عالم بالا کی ہستی معلوم ہو، اسے ہمارے آس پاس کی زندگی کے جس طرح سے انسان ہوتے ہیں اسے گوشت پوش کا ہمارے جیسا ہی انسان ہونا چاہیے، تاکہ ہم اسے مان سکے کہ ہاں یہ ہماری طرح ہے، لیکن اس نے یہ عرفہ کام انجام دیا ہے، یہ غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے، تو اس سے تحریک لے سکیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ اس سوانح تصنیف میں انسانی فطرت کی جھلک کو ضرور دکھایا جانا چاہیے، یعنی سوانح نگار کو صاحب سوانح کے وہ اوصاف، اس کے وہ خصلتیں اور خصائل ضرور دکھانی چاہیے جن سے انسانی فطرت سامنے آتی ہے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ ہیرو کی جو خوبی ہے، اس کی جو خامی ہے، ان دونوں کا بیان ہونا چاہیے۔ آپ جب میں ان کی تصانیف کا تجزیہ کروں گا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے نظری طور پر تو اس چیز کو لیا کہ ہیرو کے معائب اور محاسن کو بیان کیا جائے، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو کہیں کہیں ان کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا، خاص طور سے المامون میں، کہ وہ صاف طریقے سے یعنی کہ وہ نظری طور پر تو مانتے ہیں کہ خوبی اور خامی دونوں بیان کی جائے، لیکن کچھ معاملات میں وہ نہیں بیان کر پاتے ہیں، وہ یعنی کہ ان کی جو تھیوری ہے وہ پریکٹیکل سے اس طرح سے میچ نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ شبلی کا ایک تصور فن تھا۔ ان چار صفات کے حوالے سے آپ نے سمجھا کہ شبلی کا جو سوانح نگاری کا تصور ہے وہ کن چیزوں سے عبارت ہے، یعنی پہلی چیز یہ کہ اس میں صداقت ہو، دوسری یہ کہ بشری خط و خال ہو، ایسا نہ معلوم ہو کہ عالم والا کی کوئی ہستی ہے، تیسری چیز ہے کہ اس میں انسانی فطرت کی جھلک ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز یہ انہوں نے بتائی کہ ہیرو کی خوبی اور خامی دونوں اس میں بیان کی گئی ہوں۔ اب یہاں ہمیں ان کی تصانیف کے بارے میں جاننا ہے کہ کون سی ان کی سوانح تصانیف کے ذیل میں آتی ہیں، کون سی تصانیف۔ تو سیرت النعمان ہے، الغزالی ہے، سوانح مولانا روم ہے، سیرت النبی، المامون اور الفاروق، یہ وہ تصانیف ہیں علامہ شبلی کی جن کو ہم سوانح نگاری کے ذیل میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ علمی شخصیتیں بھی ہیں، کچھ تاریخی شخصیات بھی ہیں، اور سیرت چونکہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں بھی سیرت النبی لکھنے میں بہت سارے سوانح عناصر جمع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو ہم اس ذیل میں رکھ سکتے ہیں۔ سیرت النعمان یہ کتاب حضرت امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے، اور دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان ہوئے ہیں، اور دوسرے حصے میں علم العقائد، حدیث اور فقہ وغیرہ موضوعات سے علامہ شبلی نے بحث کی ہے، ان کے نظریات بھی بیان ہوئے ہیں۔ دوسرے ائمہ مجتہدین کے فقہ کے مقابلے میں فقہ حنفی کے امتیازات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے جگہ جگہ فن سوانح نگاری کے اصولوں کو بیان کیا ہے۔ ایک اصول فن تو یہی ہے کہ سوانح میں خوش اعتقادی کی کوئی جگہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ صداقت اور سچائی ہونی چاہیے، سوانح میں خوش اعتقادی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شبلی نے جو یہ سیرت لکھی، سیرت النعمان، اس میں متعدد روایات کی جو محض عقیدت مندی کی وجہ سے رائج ہو گئی تھی ان کی تردید کی ہے۔ ایک یہ بڑی خوش اعتقادی مشہور ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ 40 برسوں تک انہوں نے صبح کی جو نماز ہے وہ عشاء کے وضو سے پڑھی تھی، تو اس کی شبلی نے تردید کی۔ اور ایک دوسری خوش اعتقادی یہ تھی کہ پرانی کتابوں میں امام صاحب کو یعنی امام ابو حنیفہ کو اس طرح کا بڑا مناظر اور حاضر جواب دکھایا گیا تھا کہ یہ جو خوش اعتقاد لوگ ہیں کہ جس چیز کو مت سمجھتے ہیں وہی بالآخر ذم بن جاتی ہے،
اور اگر ان باتوں کو سچ مان لیا جائے تو کیا لازم آئے گا کہ امام صاحب ہیلا جو تھے اور چالاک آدمی تھے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں شبلی نے حضرت امام ابو حنیفہ کی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جو ہمارے طرح گوشت پوشت کا انسان ہے، اور بس اس میں کچھ خصوصیات الگ طرح کی ہیں، کچھ اعلیٰ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے بہتر ایک انسان ہے. دوسری جو خصوصیت ہے سوانح نگاری کی کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہیرو کی کمزوری بھی بیان کی جائے اور اس کے خوبی بھی بیان کی جائے. تو خوبی اور خامی دونوں چیزیں بیان کرنے کا ایک اصول ہے. تو یہاں دیکھتے ہیں اس کتاب میں کہ شبلی نے اپنے ہیرو کی خوبی بھی بیان کی اور کمیاں بھی بیان کی ہیں. کمی میں ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے مناظر میں کہیں کہیں ہم اس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر ان کے کسر نفسی اور تواضع کے خلاف ہے. اسی طرح سے ایک جگہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے جو فقہی اجتہادات ہیں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے سارے مسائل جو انہوں نے بیان کیے ہیں، جو اخذ کیے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہ سب یقینی اور صحیح ہیں. تو گویا ایک طرح سے جو علامہ شبلی نے جو خصائص، جو اوصاف یا شرائط متعین کی تھیں اس فن کے لیے، وہ ان چیزوں کو وہ اس تصنیف میں کوشش کرتے ہیں بہت حد تک کہ وہ اس میں داخل کر سکیں. اور اس کے علاوہ اس کتاب میں جو ضمنی مباحث ہیں ان کا بھی بیان ہے، جیسے کہ صدر الاسلام کی یعنی اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی تو اس وقت اسلامی اور علمی زندگی کس طرح کی تھی، مناظرے کے طریقے کس طرح کے رائج تھے اس زمانے میں، تعلیم کا طریقہ کس طرح کا تھا، علماء اور حکومت کے جو باہمی تعلقات تھے وہ کس طرح کے تھے، حدیث اور رائے کے جو جھگڑے یعنی کہ عقلی یعنی جو منقول اور معقول کے درمیان جو جھگڑے تھے، جو تنازعات تھے، ان کا بھی بیان ہے، اور فقہ حنفی کی تمدنی اور عقلی بنیاد وغیرہ. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ضمنی طور پر اس کتاب میں آتی ہیں. دوسری تصنیف الغزالی ہے. میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ علامہ شبلی بطور متکلم بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کی کتاب علم الکلام ہے، پھر اس کے بعد الکلام ہے. اس میں پوری تاریخ انہوں نے معقولات کی ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس زمانے سے وہ ہیں، جس عہد سے ان کا تعلق ہے، اس زمانے میں اس فن کی بڑی ضرورت تھی. تو یہ کتاب جو ہے الغزالی اس پوری کتاب کا ایک حصہ ہے جس کو بعد میں پوری ایک کتاب کے طور پر انہوں نے شامل کیا ہے، شائع کیا تھا. اس کا ایک جو اہم موضوع ہے، مرکزی موضوع ہے، وہ کیا ہے کہ غزالی کو کن اثرات نے امام غزالی بنایا. جن عناصر نے انہیں غزالی بنایا اس میں تین چیزیں ہیں. ایک تو تحقیقی جستجو علامہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی کہ کسی چیز کی حقیقت کو پانے کا، دریافت کرنے کا جو لگن تھی، جو جستجو تھی ان کے اندر، وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی. اس کے بعد دوسری چیز ہے فلسفہ یعنی فلسفیانہ ذہن، اور تیسری چیز جو امام غزالی کی زندگی علمی اور روحانی زندگی میں جس نے فیض پہنچایا ہے وہ ہے تصوف. تو گویا تحقیقی جستجو، فلسفہ اور تصوف، اس کی تسلیس کا بہت اہم رول ہے امام غزالی کی زندگی میں. ان تینوں عناصر کی ہم آہنگی سے وہ نہ صرف یہ کہ مسلم فلسفی اور دانشور ہوئے بلکہ دنیائے فلسفہ کے ایک اہم رکن ٹھہرے. الغزالی آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے دراصل فلسفے کو مقبول بنانے کی ایک عملی کوشش ہے شبلی کی طرف سے. انہوں نے امام صاحب کی صرف انہی تصانیف کی طرف توجہ کی ہے اس میں جن میں عقلیات کے مباحث ہیں. اچھا، یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا عقلیات کے مباحث کو بیان کرنے کا یا ایسی تصنیفات دینے کا جن کا طریقہ کار یہ جو تھا یعنی عقلیات کو اختیار کرنے کا، اس کے پیچھے شبلی کا مقصد تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ مذاق زمانہ بدل رہا ہے اور لوگ ریزننگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، عقلیات کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بغیر منطق کے کوئی بات قبول نہیں کرتے. تو ان کو یہ تھا کہ جو پورا سرمایہ ہے ان کا اسلامی تاریخ کا یا پھر نامور ہستیوں کا یا جو شخصیات رہی ہیں ان کے حوالے سے لوگوں میں تحریک پیدا کرنے کا، تو
اس وجہ سے انہوں نے علم الکلام لکھی اور اس کے بعد الکلام لکھی، اور پھر الغزالی بالکل الگ علم الکلام اور اس سے الگ کر کے انہوں نے الغزالی کو شائع کیا۔ تو وجہ یہی تھی کہ زمانے کا مذاق چونکہ بدل رہا تھا، اس لیے اس مذاق کے مطابق انہوں نے وہ تصنیف رکھی تاکہ لوگوں میں فلسفے کے تئیں ایک رجحان پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو۔ اس کتاب میں جن رجحانات کو فروغ دیا گیا اس میں جو ہے ان میں علماء کی اندرونی خرابیوں کی اصلاح، حکام کے سامنے آزادی کے ساتھ حق گوئی کی اہمیت کو بتایا گیا، فلسفہ و عقلیات کے مطالعے کی اہمیت کو واضح کیا گیا، تمدن اور سوسائٹی کی تہذیب کی ضرورت کو بتایا گیا، اجتہاد اور آزادی رائے کی اہمیت کو واضح کیا گیا، یورپ کی جو علمی خدمات رہیں اس کا بیان ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کے تئیں جو ان کا مغربی علماء کا تعصب رہا ہے اس کو بھی واضح کیا گیا۔ تو کل ملا کر کے آپ دیکھیں جب اس کا جو آخری تجزیہ ہوگا، اپنے آخری تجزیے میں یہ کتاب اچھی سوانح عمری نہیں کہی جا سکتی، وہ اس کا نمونہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک علمی کتاب ضرور ہے۔ یہ کتاب اس میں غزالی کے ذہنی کارناموں پر بطور خاص توجہ دی گئی ہے، تو اس وجہ سے جو ان کی شخصیت ہے غزالی کی، امام غزالی کی، وہ اس کی جو تصویر ہے وہ پوری نہیں ابھرتی ہے۔ تیسری تصنیف کیا ہے؟ وہ ہے مولانا روم کی سوانح مولانا روم۔ یہ کتاب بھی آپ دیکھیں تو بطور سوانح عمری کی یہ کتاب آپ اسے ناقص کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ مولانا روم کو حکیم کی حیثیت سے پیش کرنا، اور ان کی جو مثنوی مولانا روم ہے، یعنی جسے ہم مثنوی مانوی بھی کہتے ہیں، ان کی مثنوی کو عقائد اور کلام کی حیثیت سے پیش کرنا اس سوانح کا مقصد ہے۔ تو مولانا روم کے سوانح سے متعلق جو شبلی سے پہلے کی تصنیفات ہیں جو انگریزوں نے لکھی ہیں یا جو دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مولانا روم کی وہ ہستی ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عالم بالا کی ہستی ہے، بشری ہستی نہیں معلوم ہوتی، جبکہ شبلی نے جو لکھا ہے تو اس پر وہ ایک حکیم کے طور پر سامنے آتے ہیں، ایک فلسفی کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور ماہر علم کلام کے نقطہ نظر سے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات اصلی یہ ہے کہ مولانا روم کے سوانح کے لیے جو معتبر اور مستند مواد تھا وہ بہت کم تھا، اس کی کمی کی وجہ سے کوئی مفصل سوانح شاید ہی لکھی جا سکتی تھی، لیکن یہ بہرحال ہے کہ مولانا روم کی زندگی کے ایسے پہلو ضرور تھے جنہیں روشن کر کے دکھایا جا سکتا تھا، اور شبلی نے دکھایا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شبلی نے مولانا روم کی کچھ خاص باتوں کی طرف توجہ کی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو پرشور جذباتی طبیعت ہے مولانا روم کی، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور پھر یہ کہ اسی کے زیر اثر، یعنی اسی پرشور جذباتی طبیعت کے زیر اثر صلاح الدین زرکوب، حسام الدین اور شمس تبریز وغیرہ سے جو عاشقانہ اور والہانہ ربط پیدا کیے ہیں، ان کے اوپر تفصیل سے شبلی نے روشنی ڈال دی ہے۔ دوسری طرف جو چیز ہے شبلی نے اس کتاب میں پیش کی ہے وہ ہے مولانا روم کا فلسفیانہ ذہن۔ اس مثنوی میں انہوں نے بہت تفصیل سے ان باتوں کو رکھا ہے، اور مولانا روم اس کتاب کو پڑھ کر کے مولانا روم کی جو حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک حکیم اور فلسفی کی آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو انہوں نے فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اس فلسفیانہ ذہن کی مدد سے عرفان و حکمت کو ایک طرح سے جوڑ کر کے ایک مثبت زندگی کا فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ کہ جو عام جو صوفیانہ مسلک تھا اس زمانے میں، اس کے مسلک کے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ منصفانہ فقر کے جو ایک طرح سے بالکل مخالف تھا۔ تو یہ کیا فلسفہ تھا؟ یہ بنیادی طور پر یہ وہ فلسفہ تھا جو زندگی اور حیات کی پرورش کرتا ہے۔ تو گویا یہ تین کتابیں ایسی ہیں، جس طرح سے سیرت النعمان کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس کے بعد جو ہے مولانا روم کی سوانح کا ذکر ہوا، پھر الغزالی کی تصنیف کا، الغزالی جو شبلی کی تصنیف ہے اس کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چوتھی ایک طرح سے تصنیف ہے وہ سیرت پر ہے، سیرت النبی۔ یہ شبلی کا ایک بیش قیمت کارنامہ ہے، اسے
پڑھ کر کے یہ لگتا ہے کہ اس میں سیرت کے موضوع کے علاوہ جو موضوع بہت ہی صاف اور واضح طریقے سے پیش ہوا ہے وہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کا موضوع ہے۔ سوانحی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک مکمل اور بہت تفصیلی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے ایک عاشق رسول کا والہانہ اظہار عقیدت ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے صرف اخلاق کی اصلاح۔ شبلی کا کیا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصلاح جو ہے، اصلاح اخلاق کا طریقہ جو کارگر طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکیزہ شخصیات کی زندگی کے حالات کو پیش کیا جائے۔ تو سیرت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف میں شبلی اپنے جو ماقبل کے جو مورخین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، اس طرح سے وہ الگ ہیں کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے باوجود انہیں انسان ہی مانا ہے اور اسی حیثیت سے انہیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ کتاب پڑھیں، بہت ہی زبردست، بہت ہی معرکۃ الارا کتاب ہے۔ یعنی چند جو سیرت کی کتابیں کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی معتبر اور مستند ہیں، ان میں ایک یہ کتاب ہے شبلی کی سیرت النبی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خارجی اور بشری جزیات بہت ہی تفصیل سے پیش ہوئی ہیں، اور اس قدر تفصیل سے پیش ہوئی ہیں کہ آپ سیرت النبی کو اردو سوانح ادب کا ایک مکمل اور مفصل مظہر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ بحثیں بھی شبلی نے اٹھائی ہیں جن میں ان کی بشریت کے مد نظر ان پر طعن کیا گیا۔ تو اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ 19ویں اور 20ویں صدی کے مخصوص جو علمی نظریات تھے اور افکار تھے، ان کا بھی خاصا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ درست ہے کہ سیرت رسول سوانح نگاری سے بالکل ایک الگ صرف ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو کمپلیٹ بایوگرافی ہے اس کے بہت سارے ایلیمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم شبلی کی سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک عمدہ اور اول درجے کی سوانح تصنیف ہے۔ المامون، یہ کتاب جو ہے شبلی کی یہ کتاب ہے مشہور عباسی خلیفہ مامون رشید کی سوانح عمری ہے، اور یہ صرف سوانح عمری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مامون کے زمانے کی جو تہذیبی اور تمدنی تاریخ ہے اس کا بھی بہت ہی خوبصورت ذکر اس میں ملتا ہے۔ پہلا حصہ اس میں اسلام میں خلافت کا سلسلہ کیوں کر قائم ہوا، اس پہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی کئی سوالات ہیں، ان کے جوابات ملیں گے آپ کو۔ جیسے ایک سوال یہ بھی ہے کہ سلسلہ خاندان بنو امیہ سے، یہ جو سلسلہ خلافت ہے وہ خاندان بنو امیہ سے گزر کر کے خاندان بنو عباس تک کیسے پہنچا، وہ کیا حالات تھے جن کے تحت یہ ہارون رشید کا ایک بیٹا مامون مقتول ہوا اور دوسرا بیٹا مامون جو وہ خلیفہ وقت بنا۔ امین مقتول ہوا تھا اور دوسرا بیٹا جو مامون تھا وہ خلیفہ وقت بنا تھا۔ تو اس پہ تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے کہ کہیں کہیں انہوں نے ان کا ہیرو جو ہے وہ صرف خوبیوں کا حامل ہے، اور مامون کی انہوں نے بہت ساری جو کمیاں تھیں اس پر پردہ بھی ڈالا ہے، اس کی تعویلیں بھی کی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سوانح تصنیف تو بہت عمدہ کہنا چاہیے کہ اس کی ایک کمزوری ہے اس کتاب کی کہ اس میں حد سے کمی کو بہت زیادہ نہیں بیان کیا ہے صحیح طریقے سے، اس میں تعویلیں کی ہیں۔ سوانح تصنیف کی جو آخری کتاب ایک طرح سے ہے الفاروق ہے، وہ آخری کتاب مطلب زمانی اعتبار سے نہیں لیکن ذکر کے اعتبار سے میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں اس کو کہ الفاروق، اس کتاب میں علامہ شبلی نے صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی کی لائبریریوں سے بھی استفادہ کیا، روم، شام اور مصر کے کتب خانوں سے بھی استفادہ کیا۔ یہ بطور سوانح ہی تصنیف کے یہ بہت ہی کامیاب تصنیف ہے۔ اس میں خود شبلی نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی تصنیفات میں الفاروق کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بہت ہی دقت نظر، بہت ہی تحقیق سے یہ کتاب تیار کی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے جو ہیرو کے عیب اور خوبی کو بیان کرنے کا معاملہ ہے یہاں پر ملحوظ رکھا ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے بیانات ہیں، جیسے کہ میں ایک جگہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ میں کنٹیکسٹ میں نہیں جا رہا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے، کہ میں فاطمہ کے جو ہے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا شبلی نے کہ مزاج کی تندی تھی، مزاج میں ان کی سختی تھی، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے بات کہی ہوگی۔ اور یعنی المامون کے سلسلے میں یہ بات نہیں کہہ سکتی، الفاروق میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے،
تو ہیرو کی خوبی اور خامی بھی بیان کرنے کی طرح سے اس میں ہمیں ملتا ہے الفاروق. اس اعتبار سے بہت اہم تصنیف ہے ان کی. اس میں کچھ اگر خامی ہے تو وہ یہ کہ وہ کہیں کہیں وہ عاشق کے لباس میں نظر آ جاتے ہیں. ایک دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ مغرب کے رجحان کا جو غیر معتدل احترام ملتا ہے، یہ کہ واقعہ بدر کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے مدافعانہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں ان کا رویہ جو ہو جاتا ہے وہ مدافعانہ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جارحانہ جہاد کے اعتراض سے بچنا چاہ رہے تھے. ایک تیسرا اعتراض بھی اس تصنیف پر یہ ہے کہ کہیں کہیں حدیث پر معقولیت کو ترجیح دی گئی ہے. بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں تک درست ہے، تو اس کا پرکھنے کا میں اہل نہیں ہوں. بہرحال یہ ہے کہ مجموعی لحاظ سے سیرت النبی الفاروق، سیرت النبی کے بعد الفاروق ان کی عمدہ کتاب ہے، اور سوانح عناصر کے لحاظ سے بھی ایک مکمل کتاب ہے. الفاروق میں وہ اچھے سوانح نگار ہیں اور مورخ ثابت ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی بات ہوئی ہے اس سے شبلی کی سوانح نگاری کے سلسلے میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی سوانح عمریوں کا مقصد اخلاقی ہے، یعنی اخلاق کی تربیت ہے، اخلاق کی اصلاح ہے. اور دوسری چیز جو اس بحث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کی سوانح عمری کی جو حیثیت ہے وہ ضمنی ہے. تو ان کتابوں کا مقصود کچھ اور ہے. بہرحال شبلی نعمانی بطور سوانح نگار ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. شکریہ.